اور اگر کسی کے پاس نہ یہ مال ہے نہ پیسہ ہے تو لیکن اس کے پاس زمین ہے اور اس زمین سے غلہ اگتا ہے تو وہ بھی صاحب نصاب ہوگا, اسے عشر کہا جاتا ہے. پھر اس میں دو چیزیں, اس عشر ہوتا ہے, پھر نصف عشر ہوتا ہے, یا 10واں حصہ ہوتا ہے اور جو آپ کی فصل اگے گی یا اس میں 20واں حصہ ہوگا. یعنی کل جو آپ کی فصل بنے گی یا تو آپ اس کے 10 حصے کریں گے یا آپ اس کے 20 حصے کریں گے. تو جب 10 کریں گے تو اس کو کہیں گے عشر, اور 20 کریں گے اسے کہیں گے نصف عشر. تو 10 کیوں ہوتا ہے, 20 کیوں ہوتا ہے, اس کا جواب سن لیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے, میرے آقا فرماتے فیما سقط السماء والعیون او کان اثرجا العشر وما سقی بالنضح نصف العشر. یا میرے آقا نے دونوں باتیں بتا دی ہیں, ترجمہ سن لیں اس کا. آقا فرماتے ہیں وہ زمین جو بارش سے یا چشموں سے سیراب ہوتی ہو یا پھر زمین خود بخود نمی کی وجہ سے سیراب ہو جاتی ہو, 3 چیزیں بتائیں, بارش آئی یا چشمے ہیں یا پھر اوکانا آثارین یا پھر خود بخود نمی ہے زمین کے اندر, کیا بیج ڈالتے ہیں خود بخود نمی آ جاتی ہے تو وہ فصل اگ جاتی ہے. تو جو زمین ان 3 چیزوں سے سیراب ہوتی ہے اس کے لیے عشر ہے, اس میں 10واں حصہ کل جو فصل ہوگی 10 حصے کریں گے, 10 میں سے 9 آپ کے, 1 اللہ کا. اللہ نے آدھا بھی نہیں کہا, 10 میں سے 1 حصہ اللہ نے فرمایا وہ دینا ہے عشر میں. اچھا, اگر وما سقیا بالنضح, اگر وہ زمین سیراب کی گئی کنویں کے ذریعے یا وہ پانی جس پہ آپ نے پیسے لگائے یا بیل چلتا رہا اس کا کنویں پر, وہ پانی جو آپ نے خریدا ہے, تو اگر ایسے پانی سے زمین سیراب کی گی تو اس پر نصف عشر ہوگا, یعنی 20واں حصہ. اس میں آپ ٹوٹل فصل کے 20 حصے کریں گے, 20 میں سے 19 آپ کے, 1 اللہ کا. اب یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر کا اور نصف عشر کا نظام بتایا. اب اس پر عشر, چونکہ جو زمینوں کی بات میں کر رہا ہوں تو 2 باتیں اس حوالے سے بڑی خاص ہیں, وہ آپ کلیئر کر لیں. عشر جو ہے اب مالک زمین پر ہوگا یا مزارع پر ہوگا. اب وہ تو پہلے آپ کو مقدار بتائی ہے میں نے کتنا دینا ہے. اب ایک مزارع ہے اور ایک زمین کا مالک ہے, اب عشر کس پر ہوگا؟ مزارع کہے جی زمین تو اس کی ہے. اب یہ ہے کہ جو مزارع ہے, اب یہ عشر جو ہوتا ہے یہ زمین کی ملکیت پر نہیں ہوتا, یہ زمین کی پیداوار پر ہوتا ہے. اگر کہ زمین کا مالک ہے, فقط مالک بننے سے عشر تو نہیں دے گا جب تک فصل نہیں اگے گی. اب جب فصل اگے گی تو وہ مزارع کو کتنی مل رہی ہے اور مالک کو کتنی مل رہی ہے؟ مالک اپنے حصے میں سے حصہ دے گا اور مزارع اپنے حصے میں سے حصہ دے گا. اب دونوں نے دینی ہوگی. اب اگلی بات اس میں جو توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے فصل اگاتے ہیں تو اس میں آپ خرچہ کرتے ہیں. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں جب عشر دینا ہے یا نصف عشر دینا ہے تو خرچہ جو کیا ہوا ہے وہ نکال لیں, بقیہ جو ہے اس پر جو زکات بنے گی وہ دیں گے. یہ بات غلط ہے. اس میں سے جو خرچہ آپ نے اس پر کیا ہے وہ نکالنا نہیں ہے. اس میں سے خرچہ جو کر بیٹھے وہ نکالے بغیر ٹوٹل جو آپ کی فصل ہوگی اس ٹوٹل فصل کو آپ جب جمع کریں گے اس میں سے آپ کا عشر یا نصف عشر ہوگا. خرچہ یہ اس میں سے منفی نہیں کرنا. زکات کے لیے سال گزرنا ضروری ہوتا ہے, لیکن یہ جو فصل ہے نا, فصل کا سال نہیں, یہ جتنی ہو جائیں گی فصل جتنی بھی ہو جائیں گی. اور یہ بھی سن لیں فصل تھوڑی ہو یا زیادہ, تھوڑی ہو یا زیادہ, تو دونوں حالتوں میں عشر ہوگا. آپ کے تھوڑی ہوئی ہے, حدیث پاک اس پہ میں بتا دیتا ہوں. اس پر جو 3 ائمہ ہیں, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل,
انہوں نے فصل کے حوالے سے جو زراعت میں غلہ جو اگتا ہے ان نے ایک مقدار مقرر کی ہے، وہ ہے 5 اوسق، اور کہتے ہیں کہ 32 من، 5 اوسق 32 من سے اگر تھوڑی اگر فصل اگی ہے تو وہ 3 ائمہ کہتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، عشر نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کی تخصیص نہیں کرتے، آپ فرماتے ہیں فصل تھوڑی ہو یا زیادہ دونوں صورتوں میں عشر ہوگا یا نصف عشر ہوگا، جو بھی صورتحال ہوگی۔ اور آپ دلیل کیا دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو بھی زمین میں سے تمہارے لیے نکالا گیا اس میں سے دو۔ تو آپ کہتے ہیں ما جو ہے یہ عموم کے لیے ہے، جتنا زمین سے نکلا، جو گندم نکلی ہے، جو نکلے ہیں، کھجور آئی ہے، یا کوئی پھل آئے ہیں یا سبزیاں آئی ہیں، جتنا بھی آئے گا اس میں سے دینا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ موقف ہے، اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی آپ کے ہم پیروکار ہیں، اس لیے اس پر امام طحاوی نے شرح معانی آثار کے اندر حدیث بیان کی ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث پاک موجود ہے۔ اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک بیان کی گئی، فی ما قل منہ او کثر، سوال کیا گیا سألتہ عن زکاۃ الطعام، حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہتے ہیں میں نے سألتہ عن زکاۃ الطعام، میں نے جو غلہ ہے اس کی زکوٰۃ کا سوال کیا کہ کتنے غلہ ہو تو اس پہ زکوٰۃ دینی ہے، فقالا کہتے ہیں مجھے جواب ملا فیما قل منہ او کثر العشر ونصف العشر، کہتے ہیں کہ وہ جو غلہ ہے تھوڑا ہو یا زیادہ اس پہ عشر اور نصف عشر ہوگا، اس میں مقدار نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی مقدار نہیں ہے۔ شرح معانی آثار کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3020، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث پاک ہے، اس کا نمبر ہے 10028، کہ اس میں مقدار کوئی مقرر نہیں ہے، جیسے پیسوں کے اندر مقدار ہے، باقی چیزوں میں نے بتائی ہے، لیکن غلے میں جتنا بھی ہوگا تھوڑا یا زیادہ جو زمین سے نکلے گا اس میں سے عشر یا نصف عشر دینا ہے۔ اور پھر اس پہ یہ بھی نہیں کہ سال گزرے، فرمایا کہ جتنی بار غلہ اگے گا، زمین سال میں 2 بار دیتی ہے، تو ان ابراہیم قال فی کل شیء اخرجت الارض الصدقہ، کہ زمین میں سے جو بھی شے نکلتی ہے جتنی بار نکلے گی اس پر صدقہ، اس پہ عشر اور نصف عشر ہے۔